میں نے کہا کاش قرآن مجید کی یہ آیت ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے شان بشریت عطا فرمائی، حضور کی شان بشریت کا انکار بھی گمراہی ہے، حضور کی شان نورانیت کا انکار بھی گمراہی ہے۔ لیکن کاش اس کو پتا چلتا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ عمر جس کی اعداء پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، میرے آقا کی مراد، میرے آقا نے جن کو اللہ سے مانگ کے لیا، عمر کو جب پتا چلا، ایک امام مسجد ہر نماز میں، فجر کی نماز میں سورہ عبس پڑھتا ہے، روح البیان، روح المعانی، مستند تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، آپ نے اس کو بلایا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے اس کے اندر بغض مصطفیٰ ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جو میرے آقا کی شان بشریت پہ دلالت کرتی ہیں، کچھ آیات ہیں جو حضور کی شان نورانیت پہ دلالت کرتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو حقیقت محمدی پہ دلالت کرتی ہیں۔ حقیقت محمدی کو سمجھنا میرے آپ کے بس میں کیا ہوگا؟ میرے آقا نے اپنے پیارے صدیق سے فرمایا تھا، صدیق لم یعرف حقیقتی سوا ربی، صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کا غلام ساری عمر آپ کے قدموں میں رہا۔ یا رسول اللہ، میں بھی نہیں جانتا۔ ہاں صدیق، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میرا بریلی کا تاجدار بول اٹھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جزاک اللہ۔ وقت مختصر ہے، میں 2 منٹ میں آپ کو پیغام دے کے، یعنی وہ 2 سے تھوڑے سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پیغام، ہاں، انما انا بشر، قل، محبوب آپ فرما دیجئے، سمجھو میرے آقا کا جو اللہ نے شان عطا فرمائی تھی، ایک نبی کا معجزہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ قم باذن اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کرتے ہیں، تو لوگوں نے ان کو اللہ اور ابن اللہ بنا دیا۔ انبیاء کے معجزے ایک ایک دیکھ کر لوگوں نے ان کی شان میں الوہیت کی باتیں کرنا شروع کر دی، لیکن میرے آقا کی شان دیکھو، اللہ نے آپ کو سراپا معجزہ بنایا، لیکن کمال کسی نے آپ کو اللہ نہیں کہا بلکہ محمد الرسول اللہ کہا۔ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا تھا، پیارے میں تجھے یاسین کہوں گا، میں تجھے طٰہٰ کہوں گا، میں تجھے یا ایھا المزمل کہوں گا، یا ایھا المدثر کہوں گا، میں تیری عمر کی قسمیں اٹھاؤں گا، میں تیرے شہر کی قسمیں اٹھاؤں گا۔ ارے شہر کیا، میں تیرے صحابہ کے ان گھوڑوں کو جو جہاد میں چلتے ہیں، ان کی سموں سے لگنے والی مٹی کی قسمیں کھاؤں گا۔ محبوب، میں تجھے اپنا خاص بندہ کہوں گا، لیکن تو اپنی زبان مبارک سے ذرا کہہ دے، قل انما انا بشر مثلکم، تاکہ پتہ چل جائے کہ میرا محبوب اتنی شانوں کے باوجود بھی اس کے اندر عز و انکساری کی یہ کیفیت ہے کہ وہ یہ کہتا ہے۔ کون یہ کہتا ہے کہ نبی میرے جیسا بشر ہے؟ تم تھوکو تو تمہاری اولاد اس سے گھن کرے، نبی کا لعاب دہن گرے تو صحابہ لے کے چاٹ لیں، تم وضو کرو پانی گرے، تمہارے پانی مستعمل ہو جائے، وہ پاک کرنے کے قابل نہ رہے، نبی وضو فرمائے، صحابہ لے کے چہروں پہ ملے، جس کو نہ ملے وہ ان کے ہاتھوں سے ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ مل لے، نبی کے منہ مبارک کو، منہ مبارک کو اپنے لیے تبرک بنائے۔ تم اپنے گھر والوں سے بات منوانے میں ناکام ہو جاؤ، نبی آسمان کی طرف اشارہ کرے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، نبی چاند کی طرف اشارہ کرے، چاند 2 ٹکڑے ہو کے
कलमा में हाजिर हो जाए। नबी दरख्त की तरफ इशारा करे, कलमा पढ़ता हुआ जड़ उसको उखाड़ता हुआ खिदमत अक़दस में आके हाजिर हो जाए और सजदा करे। तुम्हारी कोई दुनिया का इंसान नहीं मानता, नबी वो है जिसकी पत्थर भी मानते हैं, जिसकी दरख्त भी मानते हैं, जिसका शजर और हजर भी मानते हैं। कैसे हो सकता है कि तुम और नबी बराबर हो सकते हो? कुछ शर्म करो, खुदा का खौफ करो। ये सारी चीजें किस लिए हैं? मेरा ताल्लुक कैया शरीफ से है। आपने मोड़ शरीफ का एक मशहूर बात सुनी होगी, निस्बत रसूली। निस्बत रसूली मतलब क्या है? अहले सुन्नत वो खुशकिस्मत तबका है जो किसी एक निस्बत को लेकर नहीं बैठा, बल्कि मेरे आका से जिसको भी निस्बत है वो अहले सुन्नत की आंखों का तारा है। चाहे मेरे आका के अहले बैत हों, चाहे मेरे आका के सहाबा हों, अरे वो तो बहुत बुलंद हस्तियां हैं। मेरे आका की जो सवारी है, उसके पांव की जो खाक है, खुदा की कसम हर सुन्नी उसको अपनी आंखों का सुरमा समझता है। तुमने क्या समझा है? हमने कुरान नहीं पढ़ा, हम कुरान को नहीं समझते, लेकिन याद रखो कुरान पढ़ने वालों, अगर तुम्हारे अंदर अदब मुस्तफा पैदा नहीं तो ये तुम्हारे लिए मौत है, रूहानी मौत है। दुनिया में भी खाइब और खासिर रहोगे और आखिरत में भी खाइब और खासिर रहोगे। दूसरा पैगाम कुरान को क्या है? तागूत के खिलाफ खड़े हो जाना। आप हुजरे में बैठ के हजारों दुआएं मांगते रहे, आप हुजरे में बैठ के शेरों के हिसाब से आंसू बहाते रहें, आप लाखों मस्जिदें बनाएं, लाखों लोगों को मुसलमान करें। काफर आपको अपने घर से इबादत खाने पेश करेगा, यहाँ मस्जिद बनाओ, यहाँ मस्जिद बनाओ। काफर को मुसलमान की एक बात से तकलीफ है, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। और मेरे आका के वो सहाबा उनकी अजमत पे कुर्बान जाएं, उन्होंने अपने बाप से बगावत की, अपने माशरे से बगावत की, अपने रिश्तेदारों से उन्होंने कतई ताल्लुक किया। इसलिए कतई ताल्लुक किया कि मुस्तफ़ा के कदमों में हाजिर हो गए थे। उन इसीलिए कहने वाले ने कहा, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नाम और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आओ हुजरे में बैठने वालों, मेरे आका के उस फरमान की तरफ, अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया, फलस्तीन के बच्चे पुकार रहे हैं, माएँ पुकार रही हैं, बहनें पुकार रही हैं, बुजुर्ग पुकार रहे हैं। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ कुरान है, उलमा और मशाइख के वफद की दास्तान बयान करते हुए एक दोस्त ने लिखा है, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी तो मैंने उसे कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर हाफिज़ कुरान है, उसको यकीनन ये आयत याद होगी, वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। आपको इस आयत का भी तर्जुमा आता होगा, अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलून फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलून फी सबीलित ताग़ूत फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान इन्न कैद अश-शैतान कान दईफ़ा और या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुअमिनीनल क़िताल। अमन की बात करते हैं, इस्लाम यकीनन अमन का दीन है, लेकिन इस्लाम का फलसफा जिहाद अमन के क़याम के लिए है। इस्लाम किसी की इबादतगाह पे जाकर बम फाड़ने का नहीं कहता, किसी बेगुनाह को मारने का नहीं कहता, लेकिन जो अमन में रुकावट बनता है इस्लाम कहता है उसे तहस नहस करके रख दो, क्योंकि यही हकीकी अमन है। और मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन, इस उम्मत का मुजद्दिद, हकीकी मुजद्दिद, वो मासूर जिसने इस कौम को क्या सारी दुनिया को पांव पे चलना सिखाया, वो कहते थे हाँ हाँ इस्लाम जरूर अमन का दीन है, लेकिन ये उस वक्त जब बिलाल काबे की छत पे अजान दे रहे हो, लेकिन जब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा हो, ताअद्दी हो रही हो, कुफर मुसलमानों पे जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रहा हो, तो फिर इस्लाम कहता है तलवार उठाओ, मैदान में आओ। मेरे आका के सहाबा से बढ़ के कौन सूफी था? मेरे आका के सहाबा से बढ़ के कौन अल्लाह वाला था? कौन आलिम था?
جن کے دن جہاد اسلامی میں گزرتے تھے اور راتیں اپنے رب کے عبادت میں گزرتی تھی۔ اور آخری پیغام میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، میرے بھائیو، قرآن ضرور پڑھو، لیکن وہ کہا نا کہ سراپا یہ قرآن بن جاؤ۔ رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی، سدو نہیں مینو اڑیو رانجا ہیر نہ آکھے کوئی۔ اور قلندے لاہوری نے کیا خوبصورت بات کہہ دی، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اس لیے قرآن کریم کو اپنا حرز جاں بناؤ، قرآن کریم کو پڑھو، سمجھو اور اس پہ عمل کرو، اور نسبت والے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ بڑے بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے نسبت والوں کو چھوڑ کے لالچ میں کچھ اور اٹھا لیا، خدا کی قسم وہ پچھتائیں گے۔ قرآن کریم کی روح سے اگر کوئی کتا بھی اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت پیدا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ پڑھو، اپنی نسبتیں اللہ کے ولیوں سے قائم رکھو، یہ نئے نئے رنگوں میں مت الجھو، یہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ہیں، یہ باہر سے اور ہیں اندر سے اور ہیں، ان سے اپنے ایمان کو بچاؤ، اور ولیوں کے ساتھ جن لوگوں نے نسبت ختم کیا وہ توبہ کرو، دوبارہ ان کے در پہ آ کر جھکو اور معافی مانگو اللہ سے، تب تمہیں اللہ معاف کرے گا۔ نئے نئے فلاسفروں کو مت پڑھو، اور اپنی افکار کو وہی رکھو جو ہمارے بزرگوں کی تھی، آباء و اجداد کی تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر اس محفل پاک میں تشریف لانے پر حضرت قبلہ مفتی صاحب، ان کے ساتھ پیر سید اشتیاق کاظمی صاحب آئے، دیگر دوست آئے، سب کا شکر گزار ہوں۔ قاری ندیم صاحب کو مبارکباد۔ بات وہی ہے، میں نے کہا تھا جی آپ کا ٹارگٹ ہونا سارے اپنی ولایتاں مناسا نا، تسی لگتے کوئی ہمارے معاشرے کا رواج یہی ہے نا جی، اسی پہلے کوئی گل سوچ ہوگی، میں بڑی جی بدعا لگی دیکھنا، میں جی آکھیا سا تو میں جی آکھیا سا جی 2 لاکھ ہو جل سی، اگلی گل سناؤ ہوں پھر۔ تو بہرحال جن حضرات نے ہمارے وہ نوجوان بھائی اور ڈاکٹر صاحب ورمان صاحب آئے ہوتے، تو انہوں نے اصل میں مہمان تھا، مہمان نہیں تھا، میزبان تھا، لیکن یہ چونکہ راہ دے ملانے نہیں نا، پکے منڈا دے ملانے، وہ ڈاڑے استاد والی نظم ہوتی تو کیا مزہ تھا، خدا کی قسم آج بندہ کمال کی نظم ہے وہ۔ تو ندیم صاحب کو پتا تھا جی استاد تسی ہستے امام صاحب ہو، اسی تھوڑی صدارت رکھتا، میں میزبان ہوں، لیکن میں ان سب کا شکر گزار ہوں، آپ ڈونرز کا بھی، کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت، یہ کوئی ایسی اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، میرے اللہ کا اعلان ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم۔ یاد رکھیں ریاکاری کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ اگر کوئی بندہ آدھی رات کو اندھیرے میں اٹھ کے وضو کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، دل میں یہ آ جائے کہ یار لوگ صبح واسیوں کے اندھیرے نا، کئی لوگ واسیوں رکھے گا، میں ذرا سر کی اٹھے ایسا نفل پڑھے ایسے، وہ پاگلا تو اپنا سارا بیڑا ہی رکھ کیتا نا۔ ایک بندہ دن دہاڑے چوک میں کھڑے ہو کے نفل پڑھتا ہے، اس کے دل میں کوئی بات نہیں ہے، وہ پکا دیندار اور مخلص ہے۔ تو بہرحال آپ سب کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ اس ادارے کو قائم اور دائم رکھے۔ میں نے 5 منٹ شاید زیادہ لے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ندیم صاحب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اگلا اعلان وہ بچوں کے انعامات وغیرہ کا کریں اور